آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے زیر اہتمام وقف بچاؤ دستور بچاؤ مہم کے تحت غوری پیلس ظہیر آباد میں ایک عظیم الشان مرکزی احتجاجی جلسہ عام برائے خواتین انعقاد عمل میں آیا۔ یہ جلسہ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صدر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی سرپرستی اور مولانا غیاث احمد رشادی رکن آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ و کنوینر تحفظ اوقاف مہم تلنگانہ کی نگرانی میں منعقد ہوا۔ مہمان خصوصی محترمہ ایڈوکیٹ یاسمین سلطانہ انچارج شعبہ خواتین مسلم پرسنل لا بورڈ نے شرکت کی اور خطاب کیا۔ اس جلسے میں خواتین کی کثیر تعداد دیکھی گئی۔ اس موقع پر مقامی علماء کرام جن میں مولانا مفتی عتیق قاسمی، مولانا مفتی عبدالصبور، مولانا مفتی نذیر حسامی، صدر عیدگاہ کمیٹی عبدالماجد اور امیر مقامی محمد ناظم الدین غوری کے علاوہ دیگر بھی موجود تھے۔ یہ نیا قانون جو ہے وقف ایکٹ 2025 اس کے اگینسٹ ہم موومنٹ چلا رہے ہیں سارے ہندوستان میں۔ وقف بچاؤ دستور بچاؤ، چونکہ یہ قانون صرف وقف کے ہی دھجیاں نہیں اڑا رہا ہے بلکہ یہ انڈین کانسٹیٹیوشن کے بھی دھجیاں اڑا رہا ہے، خاص طور پر آرٹیکل 14 اور 15 جس میں لا بائی ایکوالٹی کی بات ہوتی ہے، اس کو وہ دو آرٹیکلس کو وائلیٹ کر رہا ہے یہ قانون، اور آرٹیکل 25 اور 26 جو ہمارے مذہب کو آزادی دیتا ہے، یعنی ہم جو چاہے وہ مذہب اپنا سکتے ہیں اور اس مذہب کی پریکٹس کر سکتے ہیں، یہ آرٹیکلس کو بھی یہ نیا قانون وائلیٹ کر رہا ہے۔ ان کے علاوہ آرٹیکل 29 اور 30 کو بھی یہ قانون وائلیٹ کر رہا ہے، جس کے تحت ہم ہمارے ادارے بنا سکتے ہیں، ان کو مینیج کر سکتے ہیں، مینٹین کر سکتے ہیں، ڈیولپ کر سکتے ہیں۔ یہ ساری جو آزادی تھی ہم مسلمانوں کو یہ چھینی جا رہی ہے، بلکہ یہی آزادی دوسرے مذہب کے لوگوں کو دی جا رہی ہے۔ یہ ایک قسم کی ناانصافی ہے جو مسلمانوں کے ساتھ کی جا رہی ہے، ایک اندھا قانون ہے، کالا قانون ہے جو ہم پر جبراً مسلط کیا جا رہا ہے، اور بہت ہی پلاننگ کے تحت ایک سازش ہے کہ اس کا ہر امینڈمنٹ جو ہے آؤٹ آف 48 امینڈمنٹ، ہر امینڈمنٹ کسی طرح سے اوقاف کی پراپرٹیز کو نقصان پہنچانے کے لیے بنایا گیا ہے۔ آپ چاہیں تو بیسک ڈیفینیشن دیکھیں یا وقف بائی یوزر دیکھیں، ہر امینڈمنٹ کو اگر توجہ سے دیکھا گیا تو اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ 1995 کا جو وقف ایکٹ ہے اس کو تباہ و تاراج کیا جائے، اور جو پراپرٹیز کی دیکھ بھال کے لیے وقف بورڈز بنائے گئے ہیں اسٹیٹ وائز ان کو کمزور کیا جائے، بلکہ ان کو بے وزن کیا جائے، تاکہ وقف پراپرٹیز سارے ہندوستان میں بے سہارا ہو جائیں اور ان کا کوئی وارث نہ رہے، تاکہ حکومت ان تمام پراپرٹیز کو ایک کے بعد ایک کسی نہ کسی بہانے سے قبضہ کرتی چلی جائے۔ اور مرکزی حکومت کو تو عادت سی ہے کہ کئی گورنمنٹ آرگنائزیشنز کو وہ بیچتی بھی آئی ہے۔ 14 سال سے انہوں نے کبھی کوئی آرگنائزیشن کو ڈیولپ نہیں کیا، بلکہ کئی گورنمنٹ آرگنائزیشنز کو انہوں نے بیچ دیا۔ یہی معاملہ اب وہ وقف پراپرٹیز کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں۔ اس نئے قانون کے تحت جیسا میں نے بتایا ہر امینڈمنٹ اس وقف پراپرٹیز کو نقصان پہنچانے کے لیے بلکہ اپنے کنٹرول میں لے کر ان کو بیچ کھانے کی ایک سازش ہے، اور وہ بہت ہی کھلی ہے، obvious ہے، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ تھینک یو۔ پروگرام رکھا گیا، یہ پروگرام دیکھیے کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی جانب سے موجودہ جو قانون بنایا گیا ہے وقف ترمیمی قانون 2025 اس کی مخالفت میں رکھا گیا ہے۔ یہ قانون دیکھیے کہ انتہائی ظالمانہ قانون ہے جو مسلمانوں پر ایک طرفہ جو ہے نشانہ بنا رہا ہے اور مسلمانوں کے تمام اختیارات کو جو ہیں یہ چھین رہا ہے، اور دستوری جو حقوق ہیں ہمارے فنڈامنٹل رائٹس پر جو ہے حملہ ہو رہا ہے، اور یہ ڈیموکریسی کے خلاف ہے، یہ ہمارے جو ہے دستور کے خلاف ہے، اور ہندوستان کا جو فیڈرلزم ہے اس کے خلاف ہے، اور سب سے زیادہ جو ہے یہ ایک امتیازی قانون ہے جو دوسرے مذاہب میں اور مسلمانوں کے درمیان جو ہے امتیاز پیدا کرتا ہے۔ تو لہٰذا ہم اس ظالمانہ قانون کو، کالا قانون کو مکمل طور پر رد کرتے ہیں، اور اپنا احتجاج اس وقت تک ہم جاری رکھیں گے جب تک کہ جو ہے حکومت اس قانون کو واپس نہیں لیتی۔ اور مسلم پرسنل لا بورڈ کی ہدایت کے مطابق جہاں جگہ جگہ احتجاجی جلسے منعقد کیے جا رہے ہیں، اس سلسلے میں خواتین پیچھے نہیں ہیں، خواتین بھی آگے بڑھ کر اس بات کے لیے اپنے آپ کو آمادہ و تیار کر رہی ہیں، اور ان جلسوں کے ذریعے سے لوگوں کو باخبر کر رہی ہیں، اور اس بات کا احساس ان کے اندر بھی پیدا ہو رہا ہے کہ یہ حکومت یہ کالا قانون نافذ کر کے ہماری مذہب کو اور ہمارے آئین کو نقصان پہنچانا چاہتی ہے، ہم سے چھیننا چاہتی ہے وقت کے املاک کو۔ ہم ہرگز اس قانون کو آنے نہیں دیں گے، اور جب تک کہ
یہ قانون اسی طرح سے اگر لاگو رہے گا تو جب تک کہ اس کو واپس نہ لے لیا جائے اس وقت تک ہمارا احتجاج برابر جاری و ساری رہے گا، اور مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین بھی شانہ بشانہ قدم بقدم آگے بڑھتے ہوئے اس احتجاج میں بھرپور حصہ ادا کریں گے۔